السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی قاعدہ اور ہماری تختی نمبر 2 مفردات مرکبات یہ ہماری چل رہی ہے۔ مرکب کہتے ہیں ایسے حروف جو ملے جلے ہوئے ہوں، آپس میں ملے ہوئے ہوں، ان کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا ضاد تک، آگے ہم طا سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ موٹے حروف میں شامل ہے، اور میں نے بتایا تھا اس تختی میں بھی ہم مخارج کی مشق کریں گے بار بار، لہذا تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، اور یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ موٹا ہوتا ہے۔ آگے یہ بھی موٹا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ نرم پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ صاد زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ صاد یہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ موٹے حروف میں پچھلی تختی کے اندر بھی میں نے بتایا تھا، اس تختی میں بھی پہلے گزر چکا ہے کہ موٹے حروف 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ موٹے حروف ہیں، لہذا اس کو موٹا پڑھیں گے صاد، اور سختی سے بھی پڑھیں گے، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی صاد، با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ صاد با یہ ویڈیو صرف سماعت کرنے سے ہی اس کی مطلب مشق مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں اور خود بھی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن جو مطلب حق کا قرآن مجید پڑھنے کا، مخارج کی رعایت کرنا، یہ بہت کم لوگ۔ تو لہذا ہم نے یہ سلسلہ اسی وجہ سے شروع کیا ہے تاکہ ہر فرد جو ہے قرآن مجید کو اس مخارج کے مطابق، تجوید کے مطابق رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو یہ نورانی قاعدہ بنیاد ہے، تو اس لیے یہاں بار بار مخارج بتائے جاتے ہیں اور ایک ایک حرف کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے۔ صاد با طا با زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ تو زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ صاد ضاد الف زبان کی بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ ضاد الف
واد یہ بھی موٹے حروف میں شامل ہے، واد واد، زبان کی بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، واد الف 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 جو ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، واد الف وا الف، واد اور وا ان دونوں کے مخارج میں فرق ہے، موٹے دونوں ہوتے ہیں، وا البتہ نرم ہوتا ہے، اس کا مخرج اور ہے اور واد کا مخرج اور ہے۔ واد کا مخرج میں نے ابھی بتایا، زبان کی بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے، اور یہ وا جو ہے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، وا 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 الف وا الف، وا وا موٹا ہوتا ہے، وا الف وا الف وا الف وا الف وا الف، اس کا مخرج زبان کی نوک، ابھی میں نے اوپر بھی بتایا، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، وا الف، عین عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین عین عین، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ موٹا پڑا جاتا ہے، عین عین اور حا ان دونوں کا مخرج ایک ہوتا ہے، حا جو خا سے پہلے ہوتی ہے، عین اس کی مشق کی ضرورت ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین غین موٹا ہوگا اور حلق کے اوپر والے خا اور غین ان دونوں کا مخرج ایک ہے، یہ حروف حلقی میں شامل ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ایسے ہیں جو حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، عین حلق کے سینٹر سے، درمیان سے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے، حمزہ یہ بھی حروف حلقی میں شامل ہے، یہ حلق کے آخر والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا ہوتا ہے، حمزہ حمزہ، عین غین حمزہ، عین زا، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، عین زا، زا سختی سے ادا ہوتا ہے، زا زا سین صاد، یہ حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد ان کا مخرج بھی ایک ہے، زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگے، سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، عین زا، عین حلق کے درمیان والے حصے سے، زا یہ سختی سے، عین زا۔ تو آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی، اب دوبارہ سماعت فرما لیں، تو وا صاد با، طا با، راد الف، وا الف، عین غین حمزہ، عین زا، عین زا، عین زا، عین زا۔ تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔